سلطان بلبن کا پوتا کیکاباد 17 سال کی عمر میں تکنشی ہونے کے بعد وہ اور عیاش ہو گیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس سے پریشان ہو کر آپ نے ارادہ کیا کہ آپ گیاسپور کو چھوڑ دیں گے۔ تو اسی دن آپ کو یہ خبر پہنچی کہ آپ کے استاد محترم حضرت امین الدین کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو اسی دن آپ نے عصر کی نماز ادا کی تو ایک نوجوان لڑکا آپ کے پاس خود ہی آیا اور بولنے لگا کہ جس دن تم چاند بنے تھے کیا یہ نہ سوچا تھا کہ لوگ تم پہ انگلیاں بھی اٹھائیں گے؟ اب تم سب کو دیوانہ بنا کر خود ہی چلے جانا چاہتے ہو۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ارادہ کیا کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی ظاہری حیات میں اپنے پیر کی زیارت کرنے 10 مرتبہ گئے، 3 مرتبہ ان کی ظاہری زندگی میں اور 7 مرتبہ ان کے وصال کے بعد۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ رجب کے مہینے میں دلی سے سفر شروع کرتے اور رمضان اپنے پیر و مرشد کے پاس گزارتے، پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ شوال یا ذوالقعدہ میں آپ واپس تشریف لاتے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے شادی نہیں کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شادی اس لیے نہیں کی کہ آپ کے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا تھا کہ تم ساری زندگی مضرت گزارو گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرما دیا تھا کہ مرید اور بیٹا ایسا راسخ ہونا چاہیے جیسا کہ نظام الدین ہے۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے گیاسپور میں ڈیرا ڈالا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ 3-4 دن فاقے سے گزر جاتے تھے اور کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا۔ تو ایک دن ایک بڑھیا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی جو کہ آپ کی بڑی عقیدت مند تھی، وہ جو لے کر آئی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ اسے ہانڈی پر چڑھا دو، تھوڑا سا کھا پی لیں گے۔ وہ جو ابھی پکی رہتے کہ ایک بزرگ آئے، وہ بزرگ مجذوب تھے، انہوں نے فرمایا او نظام الدین جو کچھ بھی ہے لے آؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ جو ہنڈیا رکھی ہے اسے اٹھا کر لے آؤ۔ وہ ہنڈیا ابھی ابل ہی رہی تھی کہ اسے اٹھا کر بابا رحمۃ اللہ کے سامنے رکھ دیا۔ وہ جو بابا تھے انہوں نے ہانڈیا کے ٹھنڈے ہونے کا انتظار نہیں کیا، فوراً ہاتھ ڈالا اور جو کو کھانے لگے۔ جب وہ سارے جو کھا چکے تو ہانڈی اٹھا کر پٹک دی، ہانڈیا کو توڑ دیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ یہ سب دیکھ رہے تھے۔ جب بابا ہانڈیا کو توڑ کر جانے لگے تو مڑ کر کہنے لگے او نظام الدین، نعمت باطن سے تجھے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے سرفراز کیا ہے، جاؤ آج سے فقر ظاہر کی ہانڈیاں ہم نے توڑ دی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ سب سن رہے تھے۔ ان بابا نے کہا کہ اب فقر ظاہر گیا اور اب فقر باطن ہی رہے گا، اور یہ فقر باطن مانگنا چاہیے۔ یہ جو فقر ظاہر ہے اس سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کفر سے اور فقر سے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الفقر والفقر، مطلب فقر میرا فقر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری فقر سے پناہ مانگی ہے اور باطنی فقر پر فقر کیا ہے۔ یہ باطنی فقر کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے سامنے سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہو اور تمہاری نظر میں وہ مٹی کے ڈھیر کے برابر ہو، اس کو فقر باطن کہتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان پیسہ نہ کمائے جبکہ وہ حلال روزی کمائے مگر پیسے کی وقت اس کی نظر میں مٹی کے ڈھیر کے برابر ہو۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں فتوحات یعنی نذرانہ آنا شروع ہو گئے۔ لنگر کھانے کا انچارج حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا گیا۔ ہر وقت کھانا پکتا رہتا، بڑی بڑی گودام بنائے جاتے تھے، بڑے بڑے گودام میں کھانا بنایا جاتا تھا اور ان گودام میں اناج بھی رکھا جاتا تھا۔ اور جب خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نماز جمعہ کے لیے جاتے تو نماز جمعہ سے پہلے نعمت خانے میں جاتے اور وہاں جتنا بھی مال رکھا ہوتا تھا وہ سب تقسیم کر کے پھر آپ نماز جمعہ کے لیے جاتے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے لنگر کھانے میں ایک وقت کھانا پکنے میں 70 سیر نمک کا استعمال ہوتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ہر خاص و عام نیکوکار گنوہگار پیر و فقیر کے لیے کھلی تھی، ایک مرکز تھا۔ یہ بندے آتے اور توبہ کرتے، آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کو دین حق کی باتیں بتاتے اور ان کو بیعت کرتے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ محفل سما کے دیوانے تھے اور اس وقت غیاث الدین تغلق حال ہی میں دلی کا بادشاہ بنا تھا۔ وہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے بغض رکھتا تھا۔ اسے اور تو کچھ نہ ملا تو اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی محفل سما پر اعتراض کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ یہ بدعت ہے اور ناجائز ہے۔ غیاث الدین تغلق نے سارے مولانا اور سارے بادشاہ کو اکٹھا کر کے اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بلوایا اور کہا کہ ثابت کیجئے کہ محفل سما جائز ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو وہ حدیث کے دلائل دیے کہ سبھی مولانا کی بولتی بند ہو گئی، مگر ایک بیچ میں اٹھ کر بولا
کہ آپ مجھے کوئی امام اعظم کا قول دکھائیے کہ انہوں نے کہا ہو کہ محفل سما جائز ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تمہیں حدیث سے استدلال کر کے بتا رہا ہوں اور تم امام اعظم کا قول مانگ رہے ہو۔ تجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں حدیث سے بتا رہا ہوں۔ غیاث الدین تغلق یہ سمجھ گیا کہ علماء انہیں چپ نہیں کرا سکتے، ان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ان پہ غالب نہیں ہو سکتے۔ تغلق نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دھمکی دی کہ میرے دلی پہنچنے تک تم غیاث پور کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابھی دلی بہت دور ہے۔ یہ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہی یہ افغان نامی گاؤں میں پہنچا جہاں اس کا استقبال کرنا تھا، محل میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے اوپر چھت گری اور وہ اس کے نیچے دب کر مر گیا۔ غیاث الدین تغلق کی موت کے بعد اس کا بیٹا محمد بن تغلق، جو کہ وہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا عقیدت مند تھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ آتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بادشاہ بننے سے پہلے بتایا تھا کہ تم بادشاہ بنو گے۔ محمد بن تغلق کی اس کی اتنی عقیدت تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کا گنبد اسی نے بنوایا تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء شریعت کے پابند تھے اور سنت پر بڑا عمل کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی محفل میں بیٹھے تھے۔ آپ غسل کر کے باوضو بیٹھے ہیں۔ جب کھانا شروع ہو گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ سوچ میں پڑ گئے کہ میرے نبی کی سنت مجھ سے چھوٹ رہی ہے، میں اگر اٹھ کر جاتا ہوں تو سارا مجمع پریشان ہو جائے گا۔ یہ سب آپ کے مرید دیکھ رہے تھے اور وہ سمجھ گئے، تو آپ کے مرید نے جا کر کپڑا پانی میں بھگو کر لے آئے اور انہوں نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ دھلوا دیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کو خوب روشن کیا۔ آپ آخری ایام میں کھانا بہت کم کھاتے تھے۔ بدھ کے دن صبح 7 بجے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ حضرت شیخ رکن الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ظاہری وصال تو ہو گیا، مگر تا قیامت تک لوگ آپ کے فیض سے مالا مال ہوتے رہیں گے اور آپ کی عقیدت اور بھی بڑھتی رہے گی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ ہر مذہب اور ہر ملت کے لوگ حاضری دیتے ہیں۔ آخری میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے کرنے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ معاف کر دیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں فرض و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔